ماہ رمضان المبارک کی چاند رات اور جمعۃ المبارک کا دن یہ دونوں ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کا دن ہو اور رات ماہ رمضان المبارک کی چاند رات ہو تو اس دن میں یا اس رات میں جو شخص بھی یہ سورہ مبارکہ یا جس گھر میں بھی یہ سورت صرف 7 بار پڑھی جائے گی، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ گھر اربپتی بن جاتا ہے۔ اور یہ موقع صدیوں بعد ایسے ہوتا ہے، ہر سال ایسے نہیں ہوتا کہ دن جمعہ کا ہو اور رات چاند رات ہو، یہ برسوں بعد ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے آج اس دن کی غنیمت سمجھے، اس رات کو غنیمت سمجھے، فوری طور پر یہ سورہ مبارکہ صرف 7 بار باوضو ہو کر اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ سنیے گا، بالکل آسان سا ہے، کیونکہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اس رات کی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو عرش، کرسی، فرشتے، ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خوشخبری ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، سورج، چاند، ستارے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، رات اور دن ہر ذی روح زمین پر ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو بھی اپنے رب کو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے یاد کرتا ہے، اس نام کے ذریعے یاد کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اب یہ مبارک گھڑیاں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے اور یہ وہ بابرکت دن ہے جس کے اندر اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں۔ اس لیے اس رات اور اس دن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ شیاطین پر لعنت کی جاتی ہے جب مسلمان صبح کرتے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑتا مگر سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے تم رمضان میں اپنی تسبیح، اپنی نماز کو میرے حبیب کے غلاموں کے سپرد کر دو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ دن، یہ راتیں کتنی عظمت والی ہے، اور پھر ماہ رمضان کی پہلی چاند رات اور پھر جمعہ کا دن، یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اور یہ رات تمام راتوں کی سردار رات ہے۔ جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال نہیں ہوتا، اس رات عبادت کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی رات ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ دن ایسا ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں ایک نیکی کا ثواب صرف ایک نیکی ہی ملتی ہے، یا بعض نے کہا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی پہلی رات میں بھی اللہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے اس کی بھی ہر گھڑی عظمت والی، قبولیت والی، اس رات کی بھی ہر گھڑی عظمت اور فضیلت والی۔ اس لیے اس موقع سے جو شخص فائدہ اٹھا لے گا وہ بڑا مقرب ہوگا، وہ بڑی شان والا ہوگا، وہ بڑی عظمت والا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے درود پاک صرف اور صرف 3 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے درود پاک پڑھا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ اس کو بتانے کا مقصد، پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نام سے واقف نہیں ہوتے، پھر ان کو اس طرح بتانا پڑتا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو صحیح طور پر اس معنی کے، اس درود پاک کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں آگاہی ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اب صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تعوذ۔ عمل کو سہ میرے ساتھ آپ پڑھتے جائیں، دہراتے جائیں، اسی طرح پڑھتے جائیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ اب اس کے بعد آپ الگ بیٹھ کر بھی اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیجئے گا۔ جب میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ایک بار میں پڑھوں گا، لیکن تعداد ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ کوئی بھی میرا بھائی، کوئی بھی میری بہن آج اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ ماہ رمضان یہ تقوی کے حصول کا بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے، باقی مہینوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت عظیم ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس میں رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اس سال تو ماہ رمضان المبارک کا بارش بھی استقبال کر رہی ہے، اور آپ بھی یہ استقبال رمضان کا عمل کر لیں، اور یہ
وظیفہ پڑھ لیں، آپ کے گھر کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی آ جائے گی۔ کیونکہ ہم لوگ اس مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر جد و جہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہوتی ہے۔ اس مہینے کی قدردانی ان لوگوں سے پوچھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور تو 2 مہینے پہلے ہی اس مہینے کے لیے اپنی عمر درازی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ پھر اندازہ لگائیے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اللہ کے قرب میں کمی ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کمی کو پورا کر لیتا ہے، دلوں کی غفلت، دلوں کا زنگ ختم کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح انسان کے وجود کی سروس اور صفائی کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھا آپ نے، اب پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تعوذ پڑھنے سے شیطان آپ کے اس عمل سے بے دخل ہو جاتا ہے، وہ اب آپ کو اس عمل کے دوران ناکام نہیں ہوں گے، اس کے حملوں سے آپ محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، صرف ایک بار اس سورت کو اس مقام پر پڑھنا ہے۔ آگے جیسے جیسے ترتیب بتاتا جو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور کہتے ہیں اگر کسی بندے کو اس عمل کی بارے میں پتا چل جائے تو لوگ تو صدیوں تک اس دن کا، اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، میں بارہا بتا چکا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مستفیض ہوں، اس کی برکتیں حاصل کریں، ہرگز آج کے دن کو اور آج کی رات کو غفلت میں، سستی میں نہ گزاریں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے داخل ہونے کی وجہ سے خوش ہوا، یعنی کہ جو خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دے گا، آگ اسے جلا نہیں سکے گی، وہ آگ کی پریشانی سے نکل جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھا آپ نے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بس ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اب وہ دعا پڑھنی ہے، وہ خاص دعا۔ اب ترتیب سنتے جائیے گا، جہاں جتنی بار میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اتنی ہی بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے ٹوٹل سورۃ کوثر کس کس مقام پر پڑھی جائے گی، کون کون چیزیں کے بعد اس کو پڑھا جائے گا، کیونکہ عمل کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اب صرف فضیلت میں نے آپ کو بتا دی، صرف عمل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی بچ سکے، میرا بھی وقت قیمتی ہے اور یہ بھی بچ سکے۔ میری کوشش ہے میں جلد از جلد یہ عمل سمجھا کے اور خود بھی بہت سارے لوگوں کو اعمال کروانے ہیں اور اعمال بھی کروا سکوں، اور ہماری آج رات اور آج دن میں ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب درود پاک دعا میں شامل ہونے کے لیے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوستو درود پاک پڑھا اور آپ نے اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ پڑھی۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جی میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تو کیا مانگتا ہے، بتا میں تمہیں عطا کر دوں۔ حضرت امام جعفر صادق، جو شخص یہ کلمات صرف 5 بار پڑھے گا، لیکن آپ نے اس مقام پر 5 بار نہیں پڑھنے جو میں بتا رہا ہوں، یہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں جو امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں جو بندہ اس کو صرف 5 بار پڑھے گا تو جس کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے امان دے گا، اور جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ اس لیے اگر تو آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فوراً وہ چیز تمہارے مقدر میں کر دی جائے گی، وہ تمہیں مل جائے گی۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے، جو شخص اسے پڑھتا ہے فرشتہ ندا دیتا ہے، یعنی آواز دیتا ہے، مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اب رب تیری طرف متوجہ ہے، تو مانگ لے، جتنا مانگے گا اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ الفاظ بالکل آسان سے ہیں، ان الفاظ کے بارے میں اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ دیکھیں کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے پہلے کئی اخباروں میں بھی چھپ چکا ہے، کئی رسالوں میں چھپ چکا ہے، اور ہم نے کئی لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے اس عمل کو کروایا ہے، کیونکہ آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چلے گا۔ بتانے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پر یقین نہیں کرتے، جب کرتے ہیں تو پھر وہ بعد میں ہمیں تلاش کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ عمل ایک بار پھر کروا دیا جائے، بتا دیا جائے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اپنے رب کو اس طرح یاد کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، جتنا زیادہ بندہ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے نا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طرح جتنا وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو عطا فرماتا ہے، محبت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں بتا رہا، صرف اتنی بات بتاؤں گا آپ کو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کو اس عمل کے کرنے کی محبت پیدا ہو، لگن پیدا ہو، اور آپ اس کو محبت کے ساتھ کر سکے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں دنیا والوں سے بات منوانی ہو، میں کہتا ہوں اللہ سے بات منوانی ہو، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مان لے، آپ کی دعا قبول فرما لے، تو آپ نے اس اسم مبارک کو جیسے میں نے پڑھا ہے اسی طرح آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے 21 بار پڑھا۔ اب ترتیب سمجھے جائیے جا، ایک تو آپ نے ترتیب میں آگے پیچھے نہیں کرنا، دوسرے نمبر پر آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، بس ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ یہ لفظ یہ جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک بتایا ہے یہ ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، اور یہی اسم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اتنا بہترین اسم مبارک ہے کہ قرآن مجید میں 968 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے جس کو اتنی تعداد میں بار بار اللہ نے ذکر کیا ہو اس کی فضیلت کتنی ہے۔ مثلا کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کھانا بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی محتاج کی اعانت کرتا ہے، کوئی کمزور کا سہارا بنتا ہے، یہ ساری نفع بخش اور فیض رسائیاں ایک دوسرے کی امداد اور اعانات کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس بندے کو عطا کرتا ہے جو بھی آج کے دن آج کی رات میں اس طرح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس سورہ مبارکہ، کیونکہ اس میں جو سورت پڑھی جا رہی ہے آخر میں ایک خاص سورت کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ اب آپ کو یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، کسی جگہ سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں، میری ٹیم بیٹھی ہے وہ آپ کو فوری طور پر انشاءاللہ رپلائی دے گی، اور آپ کے نام بھی جو شامل کریں گے آپ لکھوائیں گے انشاءاللہ وہ بھی بتا دیے جاتے ہیں، اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، اور پھر اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے۔ اجتماعی دعا جو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کو اس طرح 21 بار یاد کیا تو رب فرمائے گا جی میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، اس کے بعد کیا مانگنا ہے اب سنیے گا ذرا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، تعوذ و تسمیہ سورہ مبارکہ ایک بار پڑھی، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھا، اس کے بعد پھر ایک بار صرف آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اب تعوذ نہیں، تعوذ صرف شروع میں جو پڑھ لی ہے اسی کو بس پڑھیں گے، اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو اب اس مقام پر بھی آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ اب دیکھیے کتنا آسان عمل ہے، اور اتنا آسان عمل اور جس کی تاثیر سب اعمال سے بڑھ کر ہے، سب وظائف سے زیادہ تاثیر والا عمل ہے، بھی مختصر لیکن طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو سورت آج کے دن پڑھی جائے گی نا اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے انوکھے فوائد ہیں،
اس کے نرالی طاقت ہے، ایسی طاقتور صورت کے جس کے کالے علم سے بھی کہتے ہیں 100 گنا زیادہ فوری اثر کرنے والی۔ آج جب پڑھیں گے تو چند منٹوں کے بعد آپ کو اس عمل کی تاثیر فوراً مل جائے گی، اس کا رزلٹ ملے گا، اس کی برکات دیکھنے کو ملے گی، مشاہدہ کریں گے۔ اس لیے دوستو اب آسان اور زبردست نتائج کا عمل ہے اور بے نیاز کر دیتا ہے باقی اعمال سے۔ اس کے بعد آپ کو کسی رزق کے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کا وظیفہ پڑھنے کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی اگر آپ اس طرح اس عمل کو کریں گے۔ اب اس مقام پر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک آپ کی یہ سورت 2 بار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک بار شروع میں پڑھی، ایک بار اب آپ نے پڑھی، اس کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک بھی انتہائی آسان ہے لیکن اس کے اندر سارا کا سارا رزق کا تعلق ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کا تعلق ہے۔ رب اس کے لیے اپنی معرفت کے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اس کی بدولت اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، جو چیز وہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے یہ اسم مبارک جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ بے حساب عطا فرمانے والا ہے، یعنی اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں ان کی دولت پڑی ہے اور کہاں کہاں سے ان کے پاس دولت آ رہی ہے۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، اور کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی روز کی آمدن کتنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر ایسا کرم فرما دے اور ایسے ہی آپ کے لیے دولت کے دروازے کھول دے، ایسے ہی اپنی عطاؤں کو آپ کے اوپر نشاور فرما دے، یعنی اپنی مال و دولت کو آپ کے لیے کشادہ فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ وہ کوئی ذات ایسی ہے نہیں جو بغیر مانگے دے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو صرف سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز مانگتا ہے وہ بھی دے دیتا ہے، جو نہیں مانگتا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کا تعلق خاص کر رزق کے ساتھ ہے، غربت اور تنگ دستی کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا تنگی رزق سے دو چار ہے تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے گا، اب اسی طرح بہت سارے لوگوں کے حالات اس عمل کے اندر بدلتے ہیں۔ ذرائع آمدن جس کے ختم ہو چکے ہوں، کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہو، یکدم ایسے آثار پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ماہ رمضان کے تھوڑے ہی عرصے میں غنی کر دیا جاتا ہے، اس کو امیر کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی فقیر بھی، کوئی تنگ دست حال بھی اس عمل کو کرتا ہے، اللہ اس کو بھی امیر کر دیتا ہے، اس کو بھی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی خاص رحمت ہوتی ہے، یہ میرے رب کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اسی طرح جس ماں بہن کی، بھائی کی، بیٹی کی ابھی تک شادی رکی ہوئی ہے پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اس عمل کو کرے فوری طور پر تمام قرضے بھی اتر جائیں گے، رزق بھی ایسی جگہ سے آئے گا، پیسوں کا ایسی جگہ سے انتظام ہوگا جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اب یہ اس میں مبارک آسان سا ہے، یہ کیا ہے؟ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے۔ جب رب کو آج اس طرح کہیں گے، اس طرح پکاریں گے، اس طرح مانگیں گے، پھر آپ کی نسلوں سے بھی رب رزق نہیں ختم ہونے دے گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ گھر، جس گھر میں یہ عمل کیا جائے، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے، یا جو بندہ یہ پڑھے گا، وہ اس کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، رزق کی کبھی اس کو پرابلم نہیں آئے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو چاہتا ہے کبھی مال کی کمی نہ، ہمیشہ دولت مند رہے یا ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے، اس کو چاہیے مالی تنگی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے اس اسم مبارک کو جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق قابلیت کے مطابق ملازمت چاہتا ہے اور اپنے اصول ملازمت کے لیے کرتا ہے، کوئی لڑکے اپنے ہر میدان میں پوزیشن پر پہلے نمبر پر آنا چاہتے ہیں، ہر میدان میں فتح اور نصرت چاہتے ہیں، اس کو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب یہ اسم مبارک پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ نے پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ کوثر شریف، پھر وہی۔ اب یہ تیسرا مقام ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियक हुवल अबतर। बस यहाँ पर भी आपने सूरह मुबारका को जैसे पहले पढ़ा है, जितनी बार पहले पढ़ा है उतनी बार इस मकाम पर पढ़ना है। इस तरह आपकी ये सूरह मुबारका पढ़ना 3 बार हो जाएगी, यानी कि इस मकाम पर आपने एक बार इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। इसी तरह ये सूरह मुबारका 3 बार हो चुकी। इसके बाद अब सुनिएगा जरा, अब आपको अल्लाह ताला का बाकी जितने अल्लाह ताला की इसमें मुबारक है ना, वो सारे के सारे अल्लाह के सफाती नाम है। जितने मैंने पहले बताए हैं, जो कुछ मैंने पहले बताया है सूरत के अलावा जो अल्लाह ताला के इसमें मुबारक बताया, वो सारे सफाती नाम है। यानी कि इसके अलावा यूं समझे कि अल्लाह के सारे सफाती नाम है, सिर्फ अल्लाह का एक जाती नाम है, एक जाती नाम है। अब जाती नाम पढ़े बगैर कोई शख्स भी अल्लाह का वली नहीं बन सकता, अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। जो भी अल्लाह का वली बना है, जो भी अल्लाह का दोस्त बना है, जिसने भी अल्लाह से खजाने हासिल किए हैं, जिसने भी रब की मार्फत हासिल की है, उसने इसको पढ़ा है तो उसे सब कुछ मिला है। तो वो जिसको आज तक आप भूले हुए हैं और आज तक आप नहीं पढ़ पाए, बस आज इस इसमें मुबारक को अपनी आंखें बंद करके इस सूरह मुबारका के बाद पढ़ेंगे। इसको कहते हैं ये सबसे ताकतवर इसमें आज़म है। देखिए, रब बारिश के मौसम में धूप निकाल सकता है, धूप के मौसम में बारिश नाजिल कर सकता है। तो वो रब जो दिन को रात में बदल सकता है, रात को दिन में बदल सकता है, क्या वो मुझे और आपको माला माल नहीं कर सकता? शर्त क्या है कि यकीन कामल हो, तवज्जो कामल हो, बस इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस मौके को गनीमत समझ ले, इस मौके से फायदा उठा ले। कितनी बार ये बात कहूँ, इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। जिनको अभी तक समझ नहीं आई, कुछ भी हासिल नहीं कर सके, आज यकीन कामल के साथ हासिल कर ले। यकीन रखते हुए इस अमल को करके देखें कैसे शफात मिलती है, कैसे रब का कुर्ब नसीब होता है। अब अल्लाह ताला का इसमें मुबारक कौन सा है? वो है या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। आंखें बंद है, निगाह आपके दिल पर होनी चाहिए। खवातीन का भी यही तरीका है, मर्दों का भी यही तरीका है, वो भी ऐसे ही पढ़ेंगी, मर्द भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आपने इस इसमें मुबारक को पढ़ना है सिर्फ 7 मरतबा। उसके बाद आपने पढ़ना है हुजूर सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया की ज़ात पर दरूद पाक सिर्फ 3 मरतबा। उसके बाद आपने मांगनी है अल्लाह की बारगाह में दुआ, और कहते हैं अपनी जगह से उठने से पहले तमाम दुआएं तुम्हारी कबूल हो जाएंगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।